أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سامعین اکرام، سورہ منافقون کا تعارف پیش خدمت ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ صورت 63 یعنی کہ 63 نمبر پر ہے۔ یہ مدنی صورت ہے جس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع شامل ہیں۔ یہ صورت ایک خاص موقع پر واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو المصطلق عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ مدینہ منور میں حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود وہاں تشریف لے گئے۔ ان سے جنگ ہوئی اور آخرکار ان لوگوں نے شکست کھائی اور بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ جنگ کے بعد چند دن آپ نے وہیں ایک چشمہ کے قریب پڑاؤ ڈالے رکھا جس کا نام مریسی تھا۔ اسی قیام کے دوران ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان پانی ہی کے کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے میں نوبت ہاتھا پائی کی آ گئی اور ہوتے ہوتے مہاجر نے اپنی مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا اور انصاری نے انصار کو، یہاں تک کہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں مہاجرین اور انصار کے درمیان لڑائی نہ چھڑ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ مہاجر اور انصار کے نام پر لڑائی کرنا وہ جاہلانہ مصیبت ہے جس سے اسلام سے نجات دی ہے، جس سے اسلام نے نجات دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مصیبت کے بدبودار نعرے ہیں جو مسلمانوں کو چھوڑنے ہوں گے۔ ہاں، مظلوم جو کوئی بھی ہو اس کی مدد کرنا چاہیے اور ظالم جو کوئی ہو اسے ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد جھگڑا ختم ہو گیا اور جن حضرات میں ہاتھا پائی ہوئی تھی ان کے درمیان معافی تلافی ہو گئی۔ یہ جھگڑا تو ختم ہو گیا لیکن مسلمانوں کے لشکر میں کچھ منافق لوگ بھی تھے جو مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے لیے شامل ہو گئے تھے۔ ان کے سردار عبداللہ بن ابی کو جب اس جھگڑے کا علم ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مہاجروں کو اپنے شہر میں پناہ دے کر اپنے سر پر چڑھا لیا ہے، یہاں تک کہ اب وہ مدینے کے اصل باشندوں پر ہاتھ اٹھانے لگے ہیں۔ یہ صورتحال قابل برداشت نہیں ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ اس کا واضح اشارہ اس طرح تھا کہ مدینے کے اصل باشندے مہاجروں کو نکال کر باہر کریں گے۔ اس موقع پر ایک مخلص انصاری صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس بات کو بہت برا سمجھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی نے ایسا کہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے پوچھا تو وہ صاف مکر گیا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا کہ شاید حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کو یہ رنج تھا کہ عبداللہ بن ابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو جھوٹا بنایا۔ اس کے بعد آپ اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے کہ یہ صورت نازل ہو گئی جس نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی اور منافقین کی حقیقت واضح ہو گئی۔ سامعین اکرام، اس صورت میں منافقین کا زیادہ ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کا نام منافقون رکھا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم